حدیث نمبر 83 قطع رحمی. عن جبیر بن مطعم انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة قاطع. کتاب الادب. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. قطع رحمی کا مطلب یہ ہے رشتوں کو کاٹنا، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھنا. قطع رحمی جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے. قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں بہت وعید آئی ہے کہ جو اپنے رشتوں کو کاٹے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، یعنی اس پر لعنت ہے. سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے، یعنی آخرت میں ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا. تو یہاں پر جو آیت کا حصہ ہے اس میں آیا ہے کہ اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے. تو گویا صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا، ان کے احوال کی خبر گیری کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے غم خوشی میں شریک ہونا، یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے. یعنی صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ انسان نماز پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، روزہ رکھ لے، ذکر اذکار کر لے اور ادھر ادھر صدقہ خیرات کرتا رہے. نہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ انسانوں میں سے جو اس کے خون کے رشتوں میں آتے ہیں یا اقربا میں آتے ہیں ان کا بھی خیال رکھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور ان میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، چاہے آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے آپ ان سے دور رہتے ہیں، چاہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں آپ پر بر الوالدین لازم ہے. ان کے ساتھ ایک کنیکشن رکھنا، ان کے ساتھ ایک تعلق رکھنا یہ ضروری ہے. اور اس کے بعد جو پھر قریب ترین ہو. تو جو لوگ اس کا اہتمام نہ کرے، یعنی صلہ رحمی نہ کرے، تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. قطع رحمی جو ہے یہ قیامت کی قرب کی نشانی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف فحاشی اور بے حیائی عام نہ ہو جائے، قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے، اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے. یعنی قیامت کے قریب آنے کی یا دنیا کے ختم ہونے کی جو نشانیاں ہیں یا جو علامتیں ہیں ان میں سے ایک تو فحاشی اور بے حیائی کا عام ہونا ہے، اور دوسرے قطع رحمی بھی ہے. یعنی یہ بھی اتنا ہی بڑا سن ہے. بعض اوقات ہم بے حیائی اور فحاشی کے خلاف تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن اس سارے برے فعل کو کنڈیم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے اور ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، تو یہ بھی کوئی کم درجے کا گناہ نہیں ہے. یعنی دین اس چیز کا نام نہیں کہ جو چیز آپ کو پسند آ جائے وہ آپ کر لیں، اور جو آپ کو پسند نہیں ہے یا جو آپ کے نفس پہ گراں ہے آپ اس کو چھوڑ دیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو رشتوں کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے گا. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی انگلی کو موڑ کر فرمایا بے شک رحم رحمان عز و جل سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے، اس کے لیے تیز زبان ہے، جو چاہتی ہے وہ بولتی ہے، جس نے اس کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا، اور جس نے اس کو توڑا اللہ اس کو توڑے گا. یعنی رحم جو ہے وہ اپنا حق وصول کرے گا، اور اس کا حق کیا ہے کہ اس رشتے کو جوڑ دیا جائے. اصل میں
رحم کا لفظ جو ہے یہ ماں کے ووم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں جس جگہ پر بچہ ہوتا ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی ماں کتنی مہربان ہوتی ہے اپنے بچے کے ساتھ، کیونکہ اس کا رحم کا تعلق ہوتا ہے. اور یہیں سے یہ لفظ نکلا ہے کہ جس طرح ایک ماں بچے کے ساتھ مہربان ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنی چاہیے. اور جتنے رشتے ماں کی وجہ سے، اور ماں اکیلی تو بچے کو جنم نہیں دیتی، ماں اور باپ دونوں، یعنی ان کے توسط سے جتنے بھی رشتے وجود میں آتے ہیں، جیسے بہن بھائی ہیں، خالہ ماموں ہیں، چچا ہے، نانا نانی، دادا دادی، پھپھی، یہ جتنے بھی رشتے ہیں یہ اسی سے وجود میں آئے ہیں، یعنی کہ اسی کی وجہ سے ہے کہ آپ پیدا ہوئے اپنے ماں باپ سے، تو جو ماں باپ کے قریبی ہیں وہ پھر ان کے توسط سے آپ کے بھی قریبی بن گئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کا اسلام بھی خطرے میں ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو آدمی اسلام میں داخل ہوں اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لیں تو ان میں سے ایک اسلام سے نکل جاتا ہے یہاں تک کہ قطع تعلقی سے باز آ جائے. یعنی ظلم کرنے والا جو ہے اس کا تو اسلام بھی مشکوک ہو جاتا ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعلقات کو نبھانا اور اچھا تعلق قائم کرنا جو ہے یہ دین کی خوبصورتی میں سے ہے اور اسلام کے شعار میں سے ہے، یعنی مسلمان ہونے کی پہچان ہے، بنیادی تعلیمات میں سے ہے. اسی طرح قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے. یعنی جو رشتہ داروں سے ناراض ہوا ہے یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے یا ان کو تکلیف دیتا ہے تو ایسے شخص کے باقی نیک اعمال بھی بیکار ہو جاتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ رشتہ دار ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس لیے ہم ان سے کاٹ کے رکھتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں یا آپ کو اذیت دیں، تکلیف دیں، تو پھر اس صورت میں آپ ان کے ساتھ ایک محتاط تعلق رکھیں. بالکل کاٹے نہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ گلنا ملنا بھی نہ رکھیں کہ آپ کو بہت زیادہ اذیتوں کا سامنا ہو. آپ ان کی ضروریات پوری کرتے رہیں، ان کے غم، دکھ، پریشانی، تکلیف، بیماری میں ان کی مدد کر دیں. لیکن صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان ہر روز ملاقات کرے یا ہر روز ٹیلی فون کرے یا ہر روز میسج بھیجے یا ہر وقت ہر بات کی خبر رہے اور اس میں بھی حد سے نکل جائے کہ پھر تجسس شروع کر دے اور دوسرے کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئرنس شروع کر دے. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہے، اس حد تک کنیکٹڈ رہے کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہے یا کہیں آپ ان کے کسی کام آ سکتے ہیں تو آپ ان کے کام آ جائیں. لیکن روز روز کی میل ملاپ ضروری نہیں ہے، الا یہ کہ والدین ہوں اور وہ مدد کے مستحق ہوں یا ایسے قریبی رشتہ دار کے جو آپ کے ہمسائے بھی ہوں یا کسی وجہ سے آپ کے ساتھ رہ رہے ہوں، تو پھر اس میں چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگیاں پال لینا یا خفا ہو جانا یہ درست نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ بھی قطع تعلق ہی نہیں کرنی چاہیے. بعض والدین کو دیکھا گیا ہے کہ جب ان کے بچے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو وہ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر ان کو آگ کر دیتے ہیں. تو یہ رشتے جو ہیں یہ ہر طرف سے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف اولاد کی ذمہ ہے کہ والدین کی اچھی لک آفٹر کرے، بلکہ والدین کی بھی ذمہ ہے کہ وہ بچوں کو سمجھاتے رہیں، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرتے رہیں اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرتے رہیں. کیونکہ جب تک انسان معاف نہیں کرتا، غلطیوں سے درگزر نہیں کرتا، اس وقت تک ریلیشن شپ اچھے ہو نہیں سکتے. پھر اسی طرح قطع رحمی جو ہے یہ دنیاوی تنگی کا بھی باعث بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا، یعنی دنیا میں ہی اس کی سزا اس کو مل جائے گی، کسی نہ کسی تکلیف کی شکل میں، کسی آزمائش، کسی مصیبت کی شکل میں. مثلاً اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو وہ اپنی اولاد کی طرف سے تکلیف دیکھ سکتا ہے، اور اگر وہ اپنے والدین کا نافرمان ہے تو مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا. یعنی اگر اولاد ہے تو اولاد کی بدتمیزی اور بد اخلاقی کی شکل میں یا قطع رحمی کی شکل میں، یا پھر یہ ہے کہ کسی بیماری کی شکل میں یا کسی رزق کی تنگی کی شکل میں،
کیونکہ والدین کا خاص طور پر دل دکھانا جو ہے وہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جو انسان پہ جلد وبال لاتے ہیں. تو اس لیے ماں باپ اگر کسی وجہ سے آپ سے اچھا سلوک نہ بھی کرتے ہوں، ان کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی ہو یا کوئی آپ کے ساتھ معاملے میں کمی بیشی ہو، تو بھی انسان کو درگزر کرنا چاہیے. اور خصوصاً جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں، عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ان کے ساتھ نباہ کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو ڈانٹو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے گزارا کرو. حتیٰ کہ اگر وہ مسلمان نہیں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک لازم ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ 1 سال تک قطع رحمی کرنا جو ہے وہ خون بہا دینے کے مترادف ہے، یعنی جیسے آپ نے کسی کو قتل ہی کر دیا ہو. ابو خراش سلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے 1 سال تک اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کی وہ اس کے خون بہانے کے مترادف ہے. کیونکہ کسی کو تنہا چھوڑ دینا، آئسولیشن میں چھوڑ دینا اور اس کی خبرگیری نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے گویا آپ نے اس کو اپنی زندگی سے ختم ہی کر کے رکھ دیا ہو. اور پھر یہ کہ اگر ناراضگی کی حالت میں کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عاقبت بھی خراب ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زائد چھوڑے رکھے، یعنی 3 دن سے زیادہ ناراضگی کا اظہار کرے اور بول چال بند کر دے. جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا. یعنی بہت سخت وعید ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اس لیے انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یا ایون بڑی بھی کوئی بات ہو تو اس ناراضگی کو بہت لمبا نہیں لے جانا چاہیے. یہ دونوں فریقوں کے حق میں مناسب نہیں. پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی صلہ رحمی اور امانت جو ہے وہ پل صراط کے دائیں بائیں ہوں گے اور اپنا حق وصول کریں گے. پل صراط ہی کا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور جنت کے راستے میں کھڑے ہو جائیں گے. یہ یعنی صلہ رحمی جو ہے، رشتہ داری جو ہے، وہ وہاں بھی اپنا حق وصول کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے، یعنی اپنا حق وصول کریں گے. تو یہ ہے صلہ رحمی کے بارے میں ہمارے دین کی تعلیم اور تاکید، جس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے.